اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم علمنی الکتاب والحساب اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت اللہم خذ بیدک۔ میرے بچوں آج ہم لوگ کیمسٹری 10th کلاس چیپٹر نمبر 6 کا لیکچر نمبر 1 اور چیپٹر کا نام ہے انوائرمنٹل کیمسٹری 1 اور اس میں ہم لوگ ایٹماسفیئر کے بارے میں پڑھیں گے۔ انٹروڈکشن دیجیے چیپٹر کا کہ many times in a day we come across mixtures. For instance, we start our day by drinking a cup of tea at breakfast. ایسا ہی ہے ہماری زندگی میں ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے اپنے زندگی کے ایک دن کے اندر ہمیں بہت سارے مکسچرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا ہمارا سامنا کئی دفعہ مکسچرز سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اپنے دن کا آغاز چائے کا ایک کپ پی کر کرتے ہیں ایٹ دا بریکفاسٹ۔ ٹی از اے مکسچر، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اٹ از کمپوزڈ آف واٹر، ملک، ٹی لیوز اینڈ دا شوگر، اور if you take milk instead of tea it is also a mixture of water, minerals, proteins, vitamins, fats, calcium, etc. We also know that if some mud is added to a cup of tea, the tea does not remain fit for drinking. ایسا ہے نہیں ہے؟ If we drink, we will fall ill. اگر ہم اسے پی لیں گے تو ہم بیمار پڑ جائیں گے، کڈنی سٹونز بن جائیں گے اور بہت سارے ڈیزیزز ہماری باڈی میں جنم لے سکتی ہیں۔ Similarly, from our previous knowledge of grade 6, we know that it is a mixture of various gases: nitrogen, oxygen, hydrogen, carbon dioxide, noble gases and water vapors. اور کچھ اس کے اندر pollutants بھی ہوں گے، سن رہے ہو؟ This chapter will enable us to understand what is meant by atmosphere. پہلا سوال۔ We will also learn about the types and the composition of different layers of atmosphere, how the atmosphere gets unhealthy or polluted. پتہ کریں گے pollution کیسے cause ہوتا ہے atmosphere کا، which substances make the atmosphere unhealthy or polluted for us, what are the sources of common air pollutants, sources کیا ہیں, and what are their harmful effects on the living things and environment. We will also learn why the span of the summer season has extended and why the summer is getting hotter all over the world than it was about 10 years before. ہم اس بات کا بھی پتہ کریں گے کہ جو گرمیاں ہیں ان کا دورانیہ بڑھتا کیوں جا رہا ہے اور گرمیاں گرم سے گرم تر کیوں ہوتی چلتی جا رہی ہیں آل اوور دا ورلڈ، پوری کی پوری دنیا میں، ٹھیک ہے، بنسبت پچھلے 10 سالوں کے۔ یو ول آلسو be able to know why iron nails get rusty more quickly in rain water than the tap water. ہم لوگ یہ بھی جانیں گے کہ جو کیل ہیں، لوہے کے کیل، وہ بارش کے پانی میں جلدی زنگ آلود کیوں ہو جاتے ہیں اور بنسبت کس کے؟ ٹوٹی کا جو پانی آ رہا ہے اس کے یا نلکے کے پانی، ان منرل واٹر، اس میں جلدی ان کو زنگ نہیں لگتا۔ This knowledge will help us in grade 12 to understand chemistry of troposphere and stratosphere, greenhouse effect and global warming as a result in climate changes یا as resulting in climate changes. گرین ہاؤس ایفیکٹس جو ہیں اور گلوبل وارمنگ جو ہے ایز ریزلٹنگ ان کلائمیٹ چینجز، کہ آپ کی جو کلائمیٹ ہے، آپ کی جو ہوا ہے، اس کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، کس کے نتیجے میں؟ گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں، گرین ہاؤس ایفیکٹ کے نتیجے میں۔ گرین ہاؤس ایفیکٹ جو ہے وہ کاز ہے اور گلوبل وارمنگ کا ایفیکٹ ہے، اور اس کے پھر بہت سارے اثرات ہیں آگے، ایفیکٹس کے بھی ایفیکٹس ہیں۔
کلیئر ہوا؟ تو یہ آپ کو سیکنڈ ایئر میں یہ والے کانسیپٹ سمجھنے میں مدد کرے گا. چیپٹر کمپوزیشن آف ایٹماسفیئر. جی ایٹماسفیئر کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں؟ ایئر از اے مکسچر آف گیسز. کین یو نیم دا مین گیسز دیٹ میک اپ دا ایئر؟ کیا آپ ان گیسز کے نام بتا سکتے ہیں جو ہوا کو بناتی ہیں؟ کمپوزیشن آف ڈرائی ایئر. ڈرائی ایئر کا مطلب اس میں واٹر ویپرز کی کمپوزیشن یا ان کا کانسٹیچوئنٹ یا ان کی کوانٹٹی آپ کو نہیں بتائی جائے گی. کلیئر ہو گیا؟ So can you name the main gases that make up the air? The pie chart given below shows the composition of dry air by volume. Besides gases کا علاوہ there are varying amount of water vapors in the air. Water vapors کی quantity ہوا میں تبدیل ہوتی رہتی ہے. There is little water in air over the desert. اب جو آب و ہوا ہوگی یہ جو ایٹماسفیئر ہوگی صحرا کی، اس کے اندر پانی کے جو ویپرز ہیں ان کی کوانٹٹی کیا ہوگی؟ کم ہوگی. ویئر ایز ان دا ٹروپیکل رین فارسٹ. اب یہ کون سے رین فارسٹ ہے؟ ٹروپیکل رین فارسٹ. کون سا ٹروپیکل رین فارسٹ کا کیا مطلب؟ گرم اور مرطوب علاقے جو ہیں ان کے اندر جو آپ کے جنگلات ہیں ان کی ہوا میں تو نمی بہت زیادہ ہوتی ہے. اب از کمنگ میں واپس آ رہا تھا راجہ بازار سے، تو جیسے یو پارک کے پاس ہم پہنچے نا، ٹھنڈ رات کے پیچھے کچھ نہیں، آ گیا ٹھنڈ ہی ٹھنڈ. میں نے کہا دیکھو نا واٹر ویپرز ہیں ہوا میں اور وہ ٹھنڈک. تو جناب علی جو آپ کے جنگلات ہیں رین فارسٹ ہیں، گھنے جنگلات جو ہیں، the air may contains 4% water vapors. This means the amount of water vapors in the air varies from place to and time to time. وقت کے ساتھ بھی تبدیل ہوتی ہے اور جگہ کے لحاظ سے بھی تبدیل ہوتی ہے. So the composition of dry air is argon 0.9%, carbon dioxide 0.038%, neon 0.0018%, helium 0.00052%, methane 0.00015%, krypton 0.00011%, hydrogen 0.00005%. Problem by volume. سب سے نائٹروجن کا نہیں بتایا، نائٹروجن 78% بائی والیوم ہے اور آکسیجن 21% بائی والیوم ہے. یہ ٹریس گیسز ہیں جو تھوڑی مقدار میں موجود ہیں. پرابلم نہیں. کمپوزیشن آف ایٹماسفیئر میں اب ہم ڈیفینیشن کریں گے ایٹماسفیئر کی کہ جناب یہ ایٹماسفیئر ہوتی کیا ہے. آپ کو پتا آپ ایک سمندر کے اندر رہتے ہیں. کس کے اندر؟ کس کا سمندر ہے وہ؟ ہوا کا. غلاف ہے آپ کی زمین کے گرد گیسوں کا ایک، جس کو زمین نے اپنے گرد پکڑ کے رکھا ہوا ہے. سوال پوچھوں گا تو ہوا ہے زمین کے گرد کیوں رکی ہوئی ہے، چھوڑ کر کیوں نہیں چلی جاتی؟ جواب دیں. کس چیز نے ہوا کو زمین کے ساتھ چپکا کے رکھا ہوا؟ زمین صرف آپ کو نہیں کھینچتی، ہر مٹیریل کو کھینچتی ہے. گیسز زمین کے گرد جو موجود ہیں ان کو زمین نے کھینچ کے رکھا ہوا اپنے ساتھ چپکا کے. The envelope of gases and water vapors surrounding the planet Earth because of its gravity is called atmosphere. Composition of air میں آپ کو بتا چکا ہوں. Self assessment exercise جو کہ related ہے اس چارٹ سے. What two gases make up most of the air? سوال سمجھ آیا؟ کون سی دو گیسز ہوا کا زیادہ تر حصہ بناتی ہیں؟ تو آپ کو پتا کون سی؟ Oxygen and nitrogen make up most of the air. The quantity of nitrogen, oxygen and nitrogen here, the quantity of nitrogen is 78% by volume and the quantity of oxygen is 21% by volume. Which gas has the highest percentage in the air? Nitrogen has the highest percentage, 78% by volume. Which gas has the lowest percentage? کون سی گیس کی percentage low ہے؟ Hydrogen. سب سے last. Why the percentage of water has not been mentioned in the pie chart? Water کی percentage کیوں نہیں mention کی گئی pie chart میں؟ ڈرائی ایئر. ڈرائی کا مطلب واٹر ہے. بیکاز دس چارٹ از ایکسپریسنگ از ٹیلنگ از ڈسکرائبنگ دا کمپوزیشن آف دا ڈرائی ایئر. سو therefore the composition or the quantity of water vapors is not mentioned in this pie chart, and the quantity of water vapors vary from place to place and time to time, so therefore that is not mentioned here. دو reasons. پہلا ڈرائی ایئر کا ہے اور دوسرا
Because the quantity of the water vapors in the air is variable. It changes from place to place and time to time. Layers of the atmosphere. Layers of the atmosphere. The atmosphere is divided into 4 layers. Number 1, the troposphere. Number 2, the stratosphere. Number 3, the mesosphere. Number 4, the thermosphere. 4 layers. सुन रहे हो? नहीं सुन रहे लगता मुझे. नहीं सुन रहे. सुन रहे हो? देखें, ये ज़मीन की सरफेस से लेकर कहाँ तक, कितनी हाइट? 0 से 12 किलोमीटर. कितने किलोमीटर? 12 किलोमीटर की बुलंदी तक का जो एरिया है, जो हाइट है, इसके अंदर जितना एटमॉस्फेयर का पोर्शन आ रहा है, इसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं. ठीक है जी, सुन रहे हो? इसका टेम्परेचर 17 डिग्री से लेकर ऊपर जाते जाए तो कम होता जाएगा -55 डिग्री सेल्सियस तक. समझो? उसके बाद क्या आएगा? स्ट्रेटोस्फेयर. कितनी हाइट? 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर है. लेकिन एक बात बता दूं कि ट्रोपोस्फेयर के बाद 1 किलोमीटर की एक पट्टी आती है, 1 किलोमीटर की, जिसमें टेम्परेचर -55 डिग्री सेल्सियस रहेगा और उसमें क्रिस्टल्स हैं बर्फ के. 1 किलोमीटर की पट्टी के बाद आपकी ये शुरू होगी. कौन? स्ट्रेटोस्फेयर. टेम्परेचर कांस्टेंट रहे. फिर स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर, फिर एक पट्टी आएगी 1 किलोमीटर की, जिसमें टेम्परेचर -5 डिग्री. अब देखें -55 से बढ़ना शुरू हुआ है ना, ये बढ़ रहा है. -55 कम है, -5 ज्यादा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है. पहले कम हुआ, ट्रोपोस्फेयर में नीचे से ऊपर जाता है, टेम्परेचर का कम होता है. फिर स्ट्रेटोस्फेयर में नीचे से ऊपर जाता है, बढ़ता है. फिर देखें -55 से -93 डिग्री सेल्सियस मेसोस्फेयर में फिर टेम्परेचर कम होता है. -50 से 80 किलोमीटर तक मेसोस्फेयर है, और फिर 80 किलोमीटर से ऊपर सोन थर्मोस्फेयर, और वहां टेम्परेचर -93 डिग्री से बढ़ना शुरू होता है और फिर 1800 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है. सुन रहे हो या नहीं सुन रहे? और ये थर्मोस्फेयर में आपके सैटेलाइट्स हैं और आपके शाबी और दूसरी चीजें मौजूद हैं. थर्मोस्फेयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 layers, ionosphere and the exosphere. Each atmospheric layer has its own temperature and precise chemical composition. अब हम इनके कंपोजिशन को पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में. और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको डिटेल में पढ़ेंगे. क्या प्रॉपर्टीज है, क्या हाइट है, समझ तो आपको आ गया. पहले इसकी हाइट देखनी है कि कहाँ से कहाँ तक है, फिर इसका टेम्परेचर देखना है, फिर इसका फंक्शन देखना है, इसके टेम्परेचर के रीजंस देखने हैं, इसकी कंपोजिशन देखनी है. 4 हेडिंग्स होंगे. डेफिनेशन देखोगे, इसकी रेंज देखोगे कहाँ से कहाँ तक है. सुन रहे हो? हाइट देखोगे ना, सवाल दिए होंगे. हाइट देखोगे, इसकी हाइट क्या है, डिफरेंट सवाल मैंने इसके अंदर, डिफरेंट क्वेश्चन मैंने इसके अंदर लिखे हुए हैं. फिर इसकी कंपोजिशन क्या है, इसके अंदर हवा का कितना हिस्सा मौजूद है, इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन, कंपोजिशन, डेफिनेशन और हाइट और टेम्परेचर वेरिएशन. 5 चीजें पहले बार इसके अंदर आपने स्टडी करना पूरा का पूरा. हर एक के अंदर यही 5 चीजें, इनकी डेफिनेशन होगी, इनकी कंपोजिशन होगी, इसकी हाइट होगी, इसके अंदर टेम्परेचर वेरिएशन होगा, और लास्ट पे फंक्शन क्या है, इसका काम क्या करती है. क्लियर हो गया?